الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ عَلَى الذِّكْرِ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کیجیے۔ اس لیے اگر کوئی شخص نماز میں الفاظ ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ حضور قلب نہیں بلکہ اس کا دل غافل ہے تو اس نے نماز کی غرض و غایت پوری نہیں کی۔ نماز رب تعالیٰ سے مناجات ہے، لہذا نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کا پورا فہم ہونا چاہیے، پورا ادراک ہونا چاہیے، آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر ترجمہ نماز کے نہ آنے کی وجہ سے معنوں کی طرف دل متوجہ نہ ہو تو اس سے دل پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ بائیں وجہ حالت نشہ میں نماز پڑھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ اس حالت میں سمجھنے والا دل شرابی کے پہلو میں نہیں۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون، یعنی جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم نماز میں جو کہتے ہو اسے سمجھنے لگو۔ تو نماز کا مطلب محترم ناظرین یہ ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہوں الفاظ اس کا معنی جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کیا بول رہا ہوں۔ مذکورہ بالا آیات کریمہ سے روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جائے اس کا فہم بھی ضروری ہے، یعنی اس کا جاننا ضروری کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، وگرنہ خشوع اور خضوع پیدا نہ ہوگا۔ اور نماز کا مطلب سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ خشوع خضوع کے ساتھ ساتھ نماز سے محبت ہو جائے گی، اور جب محبت ہوگی تو باقاعدگی آ جائے گی، نتیجتاً رب کریم جو ہے وہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا ہی مکلف ٹھہراتا ہے جتنی اس میں ہمت ہو، طاقت ہو۔ مکلف یعنی تکلیف، اللہ اب اس بندے کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی بندے میں جو ہے سہنے کی طاقت ہو، جتنی اس میں ہمت ہو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے، اس سے زیادہ اللہ اس کو تکلیف نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور نبی رحمت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، انہیں تنگی میں نہ ڈالو، یعنی جو بھی آپ کو ملے، جس کا ساتھ آپ کا ساتھ تعلق ہو اس کے لیے آسانی کریں، اس کو تنگی میں نہ ڈالیں، اس کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ لہذا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ وہ قیام کو لمبا نہ کریں۔ لہذا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ کو حکم صادر فرمایا کہ وہ قیام کو لمبا نہ کریں تاکہ مقتدیوں کے خشوع خضوع میں خلل پیدا نہ ہو، یعنی جو امام ہیں وہ لمبی نماز نہ کریں۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں صبح کی نماز میں فلاں کی وجہ سے تاخیر کرتا ہوں کیونکہ وہ نماز کو بہت لمبا کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں کی عبادت سے متنفر تم میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں کو عبادت سے متنفر کر دیں۔ خبردار، تم میں سے لوگوں کو جو شخص نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کمزور، بوڑھے، حاجت مند سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور مزید برآں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے نماز پڑھنے والے سے متعلق فرمایا کہ وہ حسب استطاعت جس قدر چاہے طول دے سکتا ہے، یعنی جب امام نماز پڑھائے تو وہ بالکل ہلکی پھلکی نماز پڑھائے، نماز کو زیادہ لمبا نہ کرے، اور جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ جتنی چاہے لمبی نماز کریں، آپ کے اوپر ہے وہ، جتنی چاہے آپ لمبی کر کے پڑھیں۔ اور جب کوئی اکیلا نماز پڑھے تو جس قدر جی چاہے طول دے سکتا ہے۔ اور بیمار آدمی کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کا آسانی پیدا فرما دی کہ وہ جس حالت میں نماز پڑھ سکے پڑھ لے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بواسیر کا مریض تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز پڑھنے کا مسئلہ دریافت کیا تو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھڑے ہو کر پڑھ سکو تو کھڑے ہو کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھ سکو تو بیٹھ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھ سکو تو لیٹ کر پڑھو۔ یعنی جیسے آپ بیماری کی حالت میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں آپ نماز پڑھ لیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ کو لازم کھڑے ہی ہونا، لیکن کوشش کریں کہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو نماز پڑھنے میں مزہ ہے وہ کسی اور طریقے میں نہیں ہے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ، اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا تو اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا تو اللہ اس کو جو ہے دنیا میں بھی اجر دے گا اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ نیچے ویڈیو میں میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ نمازی رکوع، سجدہ، قیام، جلسہ وغیرہ ارکان کو اطمینان کے ساتھ ٹھیک طور پر ادا کرے، وگرنہ اس کی نماز نہ ہوگی۔ حدیث پاک میں آیا ہے، ایک صحابی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، پیغمبر احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ پس وہ صحابی آئے اور سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ پھر نماز پڑھ، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گئے اور پھر نماز پڑھ کر آئے، سلام کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی ان سے یہی فرمایا، واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آخر تیسری مرتبہ وہ صحابی بولے، پھر مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو پہلے پورا وضو کر لیا کرو، پھر قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر کہو،
اور جو کچھ قرآن مجید سے تمہیں یاد ہے اور تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اسے پڑھا کرو، پھر رکوع کرو اور سکون کے ساتھ رکوع کر چکو تو اپنا سر اٹھاؤ، اور جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو سجدہ کرو، جب سجدے کی حالت میں اچھی طرح ہو جاؤ تو سجدہ سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے ہو جاؤ اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو اور جب اطمینان سے سجدہ کر لو تو سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ عمل تم اپنی پوری نماز میں کرو۔ جو نمازی محض مرغ کی طرح ٹھونگ لگاتے ہیں، نماز میں اعتدال کا خیال نہیں رکھتے، انہیں نماز کا چور کہا گیا ہے۔ سید البشر محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا چور نماز کا چور ہے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کس طرح نماز کی چوری کرتا ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز کے رکوع سجود پورے اطمینان سے نہیں کرتا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہ رکوع پوری طرح اعتدال کے ساتھ کرتا ہے اور نہ سجود، اس لیے آپ نے اس سے فرمایا، تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر تم مر گئے تو تمہاری موت اس فطرت پر نہ ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو محترم ناظرین، نماز جب پڑھیں تو پورے خشوع خضوع کے ساتھ، خشوع خضوع یعنی ہر چیز جو ہے آپ کر رہے ہوں تو اطمینان سے کریں، یہ نہیں ایک سجدہ کیا تو دوسرے میں پھر جا کے لگ کے، ایسے نہیں ہے۔ جب آپ سجدہ کریں اور سیدھے ہو کے بیٹھیں پھر دوسرے سجدے میں جائیں، اور اس میں اگر دعا وغیرہ پڑھ لیں سجدے کی دعا تو وہ بہت اچھا ہے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافینی وارزقنی واجبرنی ورفعنی، یہ اتنے میں آپ سیدھے بھی ہو جائیں گے اور پھر دوسرے نماز میں دوسرے سجدے میں چلا جائیں، یا رب اغفر لی پڑھ لیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ تو نماز کو جو ہے پورے اعتدال کے ساتھ، طریقے کے ساتھ پڑھا کریں، جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھا کریں کہ کیا میں پڑھ رہا ہوں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔